Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 81, ayat number 43. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला वलौ अराकहुम कसीरन लफशिलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्रि वलकिन्नल्लाह सल्लम इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इस जब युरीकहुम तुम्हें दिखाया उन्हें, अल्लाह फी में मनामिका तुम्हारी ख्वाब तुम्हारा ख्वाब, क़लीला थोड़ा, वलौ और अगर, आराकहुम तुम्हें दिखाता उन्हें, कसीरन बहुत ज्यादा, लफशिलतुम तो तुम बुज़दिली करते, वलतनाज़अतुम तुम झगड़ते लड़ते, फिल अम्रि मामले में, वलकिन्न और लेकिन, अल्लाह सल्लम बचा लिया, इन्हु बेशक वो आलिमुन जानने वाला, बिज़ातिस सुदूर दिलों की बात। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त याद करो जब तुम्हारे ख्वाब में अल्लाह ताला तुम्हें काफिर थोड़े दिखला रहा था। अगर वो आपको ज्यादा दिखलाता तो तुम लोग हिम्मत हार देते और इस मामले में झगड़ना शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, यकीनन वो दिलों की राज तक जानता है। इस आयत में बताया जाता है कि अल्लाह ताला की मदद की एक सूरत ये भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरिश में आहवजारी की और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे अपने खेमे में, तो फिर आप पर नींद का गलबा हुआ तो आपको ख्वाब दिखाई दिया। हालत ख्वाब में आपको काफिरों की तादाद उनकी असल तादाद से कम दिखाई दी गई। उसका फायदा ये था कि मुसलमान कहीं काफिरों की तादाद और उनके हथियारों से मरऊब होकर हिम्मत न हार बैठे। मुसलमान काफिरों की ज्यादा तादाद को और उनके हथियारों को देखकर डर न जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया माय सिस्टर्स, मुसलमानों की निगाहों में काफिरों की तादाद को कम दिखाया ताकि मुसलमानों में हिम्मत पैदा हो, और हुआ भी ऐसा ही। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 44, वइज़ युरीकुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अअयुनिकुम क़लीलन वक़ल्लिलुकुम फ़ी अअयुनिहिम लियक़दियल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। वइज़ और जब युरीकुमुहुम वो तुम्हें दिखलाए, इज़ जब, इल्तक़ैतुम तुम आमने सामने हुए, फी में, आयुनिकुम तुम्हारी आंख, क़लीलन थोड़ा, वयुक़ल्लिलुकुम और थोड़े दिखलाए तुम, फी में आयुनिहिम उनकी आंखें, लियक़दिय ताकि पूरा कर दे, अल्लाह अमरन काम कान था, मफ़ऊला होकर रहने वाला, वो और इला तरफ अल्लाह तुरजाउ लौटना, उमूर काम। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए, आमने सामने हुए, तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि खुदा को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। एक मुफस्सिर बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि दुश्मन की तादाद बहुत थोड़ी है, और अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को यह खबर दी। तो जब बद्र में टकराव हुआ तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की निगाहों में मुशरिकों को कम दिखाया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो हमारी निगाह में इतने कम हो गए कि मैंने एक सहाबी को कहा कि ये 70 की तादाद लगते हैं। उसने कहा मुझे 100 की तादाद के बराबर लगते हैं। फिर जब हमने एक काफिर को कैद किया और उनसे उनकी तादाद पूछी तो उसने कहा कि 1000 की है। अल्लाहु अकबर। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की निगाहों में उनकी तादाद कम करके दिखाया। तफसीर में आता है कि मुशरिकीन के कुछ लोग कहने लगे कि तिजारती काफिला हिफाजत से जा चुका है, तुम भी वापस चलो।
تو ابو جہل کہنے لگا کہ اب لوٹتے ہو جب محمد اور اس کے ساتھی تمہارے سامنے آ گئے ہیں؟ تم واپس نہ جاؤ جب تک ان کو جڑ سے نہ اکھاڑ دو. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو اونٹ کا لقمہ ہے، اتنے کم ہیں. تم ان کو نہ مارو بلکہ رسیوں سے باندھ دو. یہ بات اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے کہی تھی. مشرکین کی نگاہ میں مسلمان تھوڑے دکھائے تاکہ وہ لڑائی سے گریز نہ کریں، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں مشرکین کو کم دکھایا تاکہ وہ نہ ڈرے. اسلام کو بلند کرنا اور اہل اسلام کو عزت دینا اور مشرکین کو ذلیل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو. آیت نمبر 45 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یا ایھا اے الذین آمنوا ایمان والے، اذا جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو، فئۃ کوئی جماعت، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو اللہ کثیرا کثرت سے اللہ کو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو. یہاں سے آگے جنگ سے متعلق مسلمانوں کو ہدایات کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اگر مقابلہ ہو جائے تو پوری دل جمی اور ثابت قدمی سے مقابلے پر ڈٹ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو، اور اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر پوری ہمت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا تمہاری ثابت قدمی کا باعث بن جائے گا. خاص طور پر میدان جنگ میں بھی اپنی نمازوں کا خیال رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. آیت نمبر 46 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کا رسول، اور لا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا پس بزدل ہو جاؤ گے، پس ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب اور جاتی رہے گی ریحکم تمہاری ہوا، واصبروا اور صبر کرو، ان بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جانا کالذین ان کی طرح جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے ہوئے، ورئاء اور دکھاوا، الناس لوگ، ویصدون اور روکتے، عن سے سبیلی راستہ اللہ، واللہ اور اللہ، بما سے یعملون وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے. یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہاں ان لوگوں سے مراد مشرکین ہے جن کا سردار ابو جہل اپنا لشکر لے کر مکے سے بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر مرعوب ہو جائیں اور دوسرے قبیلوں پر ان کی دھاک بیٹھ جائے. راستے میں اسے ابو سفیان کا یہ پیغام بھی مل گیا کہ قافلہ خطرے سے بچ نکلا ہے، لہذا تم واپس آ جاؤ. لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا کہ اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے مقام پر پہنچ کر ان سے آمنا سامنا نہ کریں گے اور مجلسیں نہ منعقد کر لیں گے، جب تک ہم بدر کے مقام پر جا کر اپنی کیسی خوشی و مسرت کی مجلسیں منعقد نہ کر لیں. وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پیئیں گے، مزے اڑائیں گے اور 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبیلہ عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے
تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں اور ان مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا رعب طاری ہو، ایسا ان پر ہماری دھاک جم جائے کہ پھر کبھی وہ مقابلے کی ہمت نہ کر سکیں، جرأت نہ کر سکیں۔ گویا اس وقت تک ابو جہل کا ارادہ صرف اپنی شان و شوکت جتلانے اور مسلمانوں پر اپنا رعب طاری کرنے کا تھا، لڑائی کا نہ تھا۔ پھر جب مسلمان بھی اللہ تعالی کے حکم کے تحت وہاں پہنچ گئے اور لڑائی کی فضا بن گئی تو اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا، مگر پھر اس کا غرور غالب آ گیا اور جن لوگوں نے اسے لڑائی روک دینے کا مشورہ دیا تھا انہیں بزدل اور پست ہمت کا طعنہ دینے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا ہو گیا اور ابو جہل کو خاص طور پر اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا جس کی وہ تنزیہ دعا کرتا تھا۔ اس کی موت 2 نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں واقع ہو گئی اور ابو جہل انتہائی ذلیل ہو کر ذلت کی موت مر گیا۔ آیت نمبر 48 انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔